بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حجاب مولوی صاحب آئے ہیں، اٹھو بیٹی، جلدی سے وضو کر لو، سپارہ پڑھنا ہے، آج بے وقت کیوں سو گئی؟ زرینہ بیگم پیار سے بیٹی کو اٹھاتے ہوئے بولی، ماما مجھے بخار ہو رہا ہے، اٹھا بھی نہیں جا رہا، سر میں بہت درد ہے، آج میری چھٹی کروا دے پلیز۔ حجاب نے منہ سے چادر ہٹائے بغیر کہا، چلو آج تو چھٹی کروا دوں گی، مگر روز روز نہیں ہوگی چھٹی۔ بیٹی قرآن پڑھنے سے سستی نہیں کرتے میری جان، ماں نے طنز کرتے ہوئے مگر پیار سے کہا، کیونکہ زرینہ بیگم کو قرآن پاک کے معاملے میں ذرا سی بھی سستی بالکل ناپسند تھی۔ ویسے تو حجاب بھی کوئی پڑھائی سے بھاگنے والی بچی نہیں تھی، جب ہی ماں نے رعایت دی تھی، ورنہ تو وہ اس معاملے میں کان سے پکڑ کر کھڑا کر دیتی۔ حالانکہ وہ اور معاملات میں نرم تھی۔ مولوی صاحب کو زرینہ نے طبیعت کا بہانہ بنا کر ٹال دیا، مگر ان کے حجاب نے شور مچا دیا، میں اب مولوی صاحب سے نہیں پڑھوں گی، مولوی صاحب بہت غصہ بھی کرتے ہیں، ویسے بھی مجھے اچھا نہیں لگتا اب ان سے پڑھنا، کوئی قاریہ لگا دے ورنہ میں نہیں پڑھوں گی۔ وہ کوئی 12 یا 13 سال کی تھی، مگر اس معاملے میں اپنا فیصلہ قطعی سنا چکی تھی، اور زرینہ بیگم صاحبہ یہ مقدمہ حجاب کے بابا کی عدالت میں پیش کر چکی تھی۔ کیا ہو گیا بیگم، بچی جو کہہ گئی کیا آپ وہ کرتی جائیں گی؟ وہ تو ناسمجھ ہے، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ کو اسے سمجھانا چاہیے تھا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو حل کیا جائے گا، نہ کہ پڑھائی چھوڑ دی جائے۔ وجاہت صاحب ایک ہی سانس میں سب کہہ گئے۔ وجاہت صاحب آپ خود ہی بات کر لیں، میں نے بچی سے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کا انداز بالکل قطعی تھا۔ زرینہ بیگم نے شوہر کو رسانیت سے بتایا اور خود کچن کا رخ کیا۔ کھانے کے دوران حجاب بہت حیران تھی کہ بابا نے چھٹی کا کچھ کیوں نہیں پوچھا۔ بابا بھی مستقل حجاب کے چہرے کی بے چینی، گھبراہٹ اور خوف کو نوٹ کر رہے تھے۔ یقیناً کوئی بات ضرور ہے جو حجاب ایسے ری ایکٹ کر رہی ہے، ورنہ تو وہ والدین کے آگے چوں بھی نہیں کرتی تھی۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا اور اطمینان سے کھانا کھانے لگے، بلکہ حجاب کی پلیٹ میں بھی کھانا ڈالا کہ اسے کچھ تسلی ہو، اور وہ بھی مطمئن ہو کر کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے کافی دیر بعد جب بابا چائے پی کر فارغ ہوئے تو انہوں نے حجاب کو اپنے کمرے میں بلایا۔ مما جب حجاب کو بول کر خود کچن کا کام نپٹانے چلے گئی، حجاب کو ڈر لگ رہا تھا بابا ڈانٹیں گے، مگر پھر بھی بات کرنا تھی، ورنہ مولوی صاحب اس کے ساتھ اسی طرح بدتمیزیاں کرتے رہتے۔ خیر وہ ڈرتے ڈرتے بابا کے کمرے میں پہنچی۔ السلام علیکم بابا، میں آ جاؤں؟ وہ دروازے پر کھڑی بابا سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، جی جی بیٹی آ جائیں۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے بابا نے بڑی شفقت سے کہا۔ بابا اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے اس کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ بیٹھو بیٹی۔ بابا نے بیڈ کے سائیڈ پر پڑی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جی بابا، یہ کہہ کر وہ کرسی پر جا بیٹھی اور سوالیہ نظروں سے بابا کو دیکھنے لگی۔ بیٹی آپ بتانا مناسب سمجھیں گی کہ آپ قرآن پاک پڑھنے سے کیوں منع کر رہی ہیں؟ بابا نے استفہامیہ پوچھا۔ نہیں نہیں بابا، میں قرآن پڑھنے سے منع نہیں کر رہی بابا، میں تو مولوی صاحب سے پڑھنے کو منع کر رہی ہوں۔ آپ مجھے قاریہ باجی لگوا دیں، میں ان سے پڑھ لوں گی۔ حجاب کے انداز میں لحاظ کے ساتھ ساتھ قطعیت بھی تھی، یعنی دو ٹوک فیصلہ تھا۔ بابا نے گہری سانس کے ساتھ کہا، جائیے اور ماما کو بھیجیں میرے پاس۔ جی بابا، شب بخیر، کہتی ہوئی حجاب اپنی ماں کے پاس جا پہنچی۔ کچن میں امی آپ کو بابا بلا رہے ہیں، وہ بابا کو اپنا جواب دے کر کافی مطمئن لگ رہی تھی۔ جاتی ہوں، ذرا کام سمیٹ لوں، اور حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جی بلایا ہے آپ نے؟ زرینہ بیگم چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ زرینہ بیگم آپ اپنے طور پر بچی سے پوچھنے کی کوشش کریں، مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو ہماری بچی اتنی پریشان لگ رہی ہے۔ بیگم آپ پوچھیے، وہ آپ کو ضرور بتا دے گی، مجھ سے جھجک کی وجہ سے نہیں بتا رہی۔ آپ معلوم کر کے مجھے بتائیے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے، تاکہ بچی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ وجاہت صاحب نے خالی کتاب پر نظریں دوڑاتے